نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا من الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. صدق الله العظيم. یہ سورۃ الشعراء کا تیسرا رکوع ہے اور ان تین رکوعوں میں اس سے پہلا رکوع اور اس کے بعد والے یہ تین رکوع ان میں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا کچھ حصہ ذکر کیا گیا. سورت کے آغاز میں یعنی پہلے رکوع میں اس حقیقت کو واضح کی ہے کہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ نے ہر دور میں اپنی سچی تعلیمات، اپنی ہدایت، اپنا فرقان، نور بصیرت نازل فرمائے. لیکن جن قوموں نے بھی اللہ کی ان تعلیمات کو جھٹلایا فقد کذبوا فسیأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون. جن قوموں نے اللہ کی تعلیمات کو جھٹلایا ان کے واقعات ہمارے سامنے ہیں. کس طریقے سے اللہ نے انہیں دنیا کے لیے نشان عبرت بنائی. دنیا ہی میں ان کے لیے اللہ نے عذاب مقرر فرمایا، آخرت میں ان کو بعد میں عذاب ملے گا. اس حوالے سے اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں 7 واقعات ذکر کیے ہیں، جن میں سب سے پہلا واقعہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا وہ حصہ کہ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ فرعون سے ملو اور بات کرو اور اپنی قوم کی آزادی کا مطالبہ اس کے سامنے رکھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو ساتھ لے کر فرعون سے بات چیت کرتی اور فرعون کے سامنے اللہ کا پیغام رکھتے ہیں، اللہ کا تعارف کرواتے ہیں اور اپنی قوم کی آزادی کا مطالبہ کرتے ہیں. لیکن فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ماننے سے نہ صرف انکار کرتا ہے بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساحر اور جادوگر گردانتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جادوگر، یہ جو انہوں نے معجزہ دکھایا ہے عصا کا، یہ محض ان کے جادو کا کرشمہ ہے. اسی طرح ید بیضاء کا جو معجزہ دکھلایا ہے کہ ہاتھ بلب کی طرح روشن تھا، چمک رہا تھا، اس کو بھی انہوں نے جادو پر، اس نے فرعون نے اور اس کے درباریوں نے جادو پر معمول کیا. اب وہ فرعون اپنے درباریوں کے اپنے اوپر جو اس کا یقین تھا، اپنے درباریوں کے اس یقین کو مزید مضبوط کرتے ہوئے کہتا ہے، پروپیگنڈا کرتا ہے کہ دیکھو موسیٰ جو ہیں اور اس کا بھائی در حقیقت یہ جادو کے بل بوتے پہ تمہیں محکوم بنانا چاہتا.
تمہیں اپنا غلام بنانا ہے. یہ خود بغاوت کر کے حکومت پر قبضہ کرنا ان کا مقصد ہے. اب تم بتاؤ ہم کیا جو صدیوں سے ہمارے غلام ہیں کیا ہم ان کی غلامی اختیار کر لیں؟ کیا کرنا چاہیے ان کے ساتھ؟ تو درباریوں نے آپس میں مشورہ کر کے کہا کہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ جادوگر ہیں اور جادو کے بل بوتے پہ ہی یہ آپ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، وگرنہ تو ان کے پاس کوئی ایسی فوج وغیرہ ہے نہیں ہے کہ ہم سے لڑائی کر سکیں، تو کیوں نہ ہم ان کا جادوگروں کے ذریعے سے مقابلہ کرنا، اور اس طریقے سے ان کو رسوائی ہوگی اور یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. چنانچہ فرعون نے اپنے درباریوں کی یہ بات مان لی اور موسیٰ اور ہارون کو ایک ٹائم دے دیا، ان کو مہلت دے دی اور کہا کہ ہم ایک دن مقرر کیا. قرآن نے دوسری جگہ پر ذکر کیا کہ وہ یوم الزینہ عید کا دن تھا، جس دن لوگ اچھا لباس پہنتے ہیں اور اس دن لوگ کوئی نہ کوئی کھیل تماشا بھی دیکھتے ہیں. تو اس دن کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا گیا کہ سب لوگ اس وقت میں جمع ہو جائیں اور اس طریقے سے ایک مقابلہ ہوگا، جو غالب آئے گا ہم اس کی اتباع کریں گے. دوسری طرف اس نے اپنی پوری مملکت اور سلطنت میں اپنے ارکان نقیب نمائندے روانہ کیے کہ پورے ملک میں جہاں کے ماہر جادوگر تمہیں ملے انہیں لے کر میرے پاس. قرآن مجید نے یہاں بڑی تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو ذکر کیا اور مختلف مقامات پر یہ واقعہ کمی بیشی کے ساتھ مذکور ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قال للملئ حولہ، کہ فرعون کہنے لگا اپنے ارد گرد موجود سرداروں سے ان ھذا لساحر علیم، بے شک یہ موسیٰ جو ہے نا بڑا ماہر جادوگر آدمی، بڑا ہی پڑھا لکھا اور مہارت رکھنے والا جادوگر ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے اپنے جادو کے زور پر. جادو کے بل بوتے پہ یہ تم پر حکمرانی کرنا چاہتا ہے. ہمیشہ حکمران طبقے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کے جھوٹے پراپگنڈے کرتے ہیں اور اپنا ایک روب اور اپنی ایک ہمدردی اور خیرخواہی عوام کے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے اس طرح کی گڑنتو باتیں عوام کے ذہن میں ڈالتے رہتے ہیں کہ ہم تمہارے بڑے مخلص ہیں، اور جو کوئی مخلص ہوتا ہے تو اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج بھی یہی طریقہ کار ہے اور فرعون نے بھی وہی طریقہ کار اپنایا اور کہتا ہے کہ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، کہ یہ اپنے جادو کے بل بوتے پہ تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں. فماذا تأمرون، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا حکم دیتے ہو، کیا مشورہ دیتے ہو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. قالوا اوجی واخاہ، وہ مشورہ کر کے کہنے لگے موسیٰ کو اور اس کے بھائی کو مہلت دو، انہیں روک لو، کچھ ٹائم دو ان کو، اور وبعث فی المدائن حاشرین، اور شہروں کے اندر اپنے نقیب بھیجو، نمائندے بھیجو کہ وہ کیا کریں، یأتوک بکل سحار علیم، وہ تیرے پاس ہر ماہر تجربہ کار ہیں، بہت علم رکھنے والے جادوگر کو لے کر آئے. ان کو ٹائم دے دیں. چنانچہ ٹائم مقرر کر دیا گیا اور وہ تھا یوم الزینہ، یعنی عید کا دن تھا، جو ان کی زیب و زینت اور اچھے لباس پہننے کا جو دن ہوتا ہے وہ وقت ان کے لیے مقرر ہوا. فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم، لہذا اس متعین وقت کے میقات پر جادوگروں کو اکٹھا کر دیا. جو متعین دن تھا اس میں بھی ایک وقت مقرر کر دیا گیا، یوم الضحیٰ، یعنی جو چاشت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں ان سب کو جادوگروں کو ایک کھلے میدان میں پورے ملک سے مملکت سے لوگ بھی بڑی کثرت سے اکٹھے ہوئے، جادوگروں کو بڑی کثیر تعداد میں وہاں بلایا گیا. وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور لوگوں سے بھی کہا گیا کیا تم نہیں اکٹھے ہوگی، تمہیں بھی اکٹھا ہونا ہے، یہ مقابلہ تمہیں بھی دیکھنا ہے اور اپنے جادوگروں کو داد شجاعت دینی ہے، ان کا حوصلہ بڑھانا ہے. ایک بہت مقابلہ ہے، اس مقابلے میں جتنے ہم جادوگروں کی پشت پناہی کریں گے، ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے، ان کو سرائیں گے، اتنی ہمارا غلبہ ہوگا. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا الغالبين،
تاکہ ہم جادوگروں کی اسی طرح پیروی کرتے رہیں، اور اگر وہ غالب آ گئے تو جیسے پہلے جادوگروں کا بڑا ایک اعتقاد تھا وہاں مصر میں، بہت سارے لوگ ان کو اپنا دیوتا اور خدا سمجھتے تھے، ان کے بڑے خدا کا اوتار سمجھتے تھے، جیسے فرعون کو سمجھتے تھے، لوگوں کے دلوں میں بڑی ان کی عقیدت تھی۔ تو ہم ان کی جیسے پہلے پیروی کرتے ہیں تو ایسے ان کی پیروی اور اتباع کرتے رہیں گے۔ اگر یہ غالب آ گئے تو ان کی عظمت اور شان ہمارے دلوں میں اور بڑھ جائے گی۔ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون، دوسری طرف جادوگر جب میدان میں آئے تو انہوں نے آ کر فرعون سے کہا أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کیا ہمارے لیے کوئی انعام ہوگا اگر ہم غالب آ جائیں، اگر ہم غلبہ پا لیں تو کیا ہمیں کچھ انعام اکرام بھی ملے گا؟ قال لهم أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين۔ فرعون نے کہا ہاں انعام ہی نہیں، انعام تو ملے گا بلکہ اس کے علاوہ تمہیں عہدہ اور مقام بھی ملے گا، تمہیں دربار میں، میرے دربار میں خاص عزت ملے گی، خاص تمہیں ایک نشست دی جائے گی جس پر تمہیں بٹھایا جائے گا۔ تم اذا لمن المقربین، تم اس وقت یقیناً مقربین دربار میں سے ہو جاؤ گے، ہمارے دربار کے خاص نمائندے تم شمار کیے جاؤ گے۔ ہمیشہ سے یہ بھی طریقہ رہا ہے، وقت کا حکمران طبقہ مذہبی لوگوں کو خرید کر ان سے اپنے مطلب کے فتوے بھی لیتا ہے، اپنے مطلب کے لیے ان کو استعمال کرتا ہے، اور جیسا وہ چاہتے ہیں ان کو اپنے ماتحت رکھ کر لوگوں کو اپنے تابع رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ علم فروشی پھر ایسا طبقہ جو علم ہوتا ہے، جو فن ہوتا ہے، اس علم اور فن کو وہ بیچتے ہیں، اسی کی روٹیاں کھاتے ہیں۔ حکمران طبقے کی چاپلوسی کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، وہ ان سے مراعات لیتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک طبقہ ایسا ہے علماء کا، اہل علم کا، وہ چاہے صحافیوں کا ہو، اہل علم مذہبی سکالر اور اہل علم کا ہو، وہ یقیناً وقت کے حکمران اور ظالم طاغوتی قومیں جو ہوتی ہیں ان کی کیا تعریفیں کرتی ہیں، ان کو سراہتی ہیں، ان کے غلط فیصلوں کو بھی صحیح بنا کر پیش کرنے کی کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ آسمان تحت عظیم السماء العلماء شر الناس، بدترین لوگ وہ ہوں گے جو اہل علم سکالر پڑھا لکھا طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ وہ سب سے بدترین ہوگا، انہی سے فتنے اٹھیں گے اور پھر اس فتنے کا نشانہ بھی وہ خود ہی بنے گا، اس کا نقصان بھی انہیں خود ہی اٹھانا پڑے گا۔ جی، تو اہل علم کی تو ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اپنے اس علم کی روشنی میں انسانیت کی صحیح رہنمائی کریں۔ جی، جیسے کہ آج کل صحافت ایک بہت بڑا عام ترین شعبہ ہے کہ لوگوں تک آپ ایک پیغام پہنچا رہے ہیں، صحیح خبر پہنچا رہے ہیں، صحیح تحقیق کر کے ان کی ذہن سازی کر رہے ہیں، لیکن آپ اس ذہن سازی میں غلط کردار ادا کریں، منفی سوچ پیدا کریں، پروپیگنڈا کریں، بات کی حقیقت تک نہ پہنچیں، جھوٹی باتیں لوگوں کے ذہنوں میں ڈالیں۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے، مذہبی طبقے کو زیادہ بدنام، اس طرح کی آیات کے پس منظر میں مذہبی طبقے کو بدنام کیا جاتا ہے۔ آج تو مذہبی طبقے کی تو کوئی وقت اور ویلیو ہی نہیں ہے، اس کی تو کوئی اہمیت نہیں، ان کی تو بات سنتے ہی ویسے ہی عوام کے ذہنوں سے ایسے ان کی عظمت کو ختم کر دیا گیا ہے کہ اب ان کی بات کوئی سننے والا نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اہل علم موجود ہیں جو دین فروشی کا کام کرتے ہیں، غلط فتوے دیتے ہیں، محض لوگوں کی ذہن سازی۔ یہاں پچھلے تھوڑے سے ماضی میں دیکھیں تو مذہبی طور پر بھی فرقہ واریت پیدا کی گئی، جھگڑے پیدا کیے گئے، ہر ایک گروہ نے اپنے کچھ ہمدرد پیدا کرنے کے لیے، ان سے چندے وصول کرنے کے لیے ایسی فضول قسم کی بحثیں کی، مناظرے کیے، مجادلے کیے، اپنے علم کا غلط استعمال کیا، جس سے انسانیت میں تقسیم پیدا ہوئی اور حکمران طبقے کو مزید تقویت ملی۔ اور اب بھی حکمران طبقے اس طرح کے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ ایک اہل علم ہے، چاہے اس وقت کا علم جو بھی تھا، جادو تھا یا جو بھی تھا، یہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، یعنی علم رکھنے والا ہے،
تو یہ بھی کہ فرعون سے آ کر انعام و اکرام کا مطالبہ کر رہا ہے. سب سے پہلے انہوں نے اپنے کرتب دکھانے سے بھی پہلے کیا کہا کہ اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، کیا ہمیں کچھ انعام و اکرام ملے گا تب تو ہم کام کریں گے. کُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. فرعون نے بھی کہا ہاں ضرور، کیوں نہیں، تم کام کرو، اے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو شکست دو، ہم تمہیں بڑا انعام عہدہ بھی دیں گے، انعام و اکرام بھی دیں گے. اب وہ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے. قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون. موسیٰ علیہ السلام سے جب بات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو انہیں سمجھایا کہ دیکھو اس طرح کی حرکتوں سے باز آؤ، یہ جادوگری، یہ شعبدہ بازی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، محض لوگوں کی آنکھوں پر سحر اور جادو کے بلبوتے پہ ان کو کیا تخیل ان کے ذہنوں میں، دماغوں میں، آنکھوں پہ ایسا ڈالا جاتا ہے کہ یہ چیز گویا کہ جیسا وہ چاہتے ہیں اس طرح انہیں نظر آتی ہے. حقیقت تو نہیں بدلتی، وہ لاٹھیاں لاٹھی ہی ہیں، رسیاں رسیاں ہی ہیں، لیکن لوگوں کے قرآن نے دوسری جگہ پر بیان کیا کہ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. ان کے دماغوں میں، خیال میں یہ بات ڈالی گئی کہ یہ گویا کہ بہت سانپ ہیں جو چل رہے ہیں، میدان میں دوڑ رہے ہیں. سحروا اعین الناس، دوسری جگہ پر میں کہ ان کی آنکھوں پر انہوں نے جادو کر دیا. آنکھوں کا دھوکہ جو حقیقت تھی اس کے خلاف انہیں نظر آنے لگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، لیکن جب انہیں سمجھ نہیں آئی موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سے قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، ڈالو پھر جو تم نے ڈالنا ہے، جو تم نے اپنے جادو کا کرتب دکھلانا ہے دکھلاؤ. فالقوا حبالهم وعصیهم، لہذا انہوں نے اپنی لاٹیاں اور اپنی رسیاں جب اس میدان میں پھینکیں اور وہ کہنے لگے بعزت فرعون انا لنحن الغالبون. انہوں نے بڑا یقین تھا، وہ کہنے لگے کہ فرعون کی عزت اور جلال کی قسم بے شک غالب ہم ہی آئیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ذرا ابتدا میں تو تھوڑے پریشان ہوئے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے نا اس کو زمین پہ ڈالو. چنانچہ اللہ کے حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین میں جب ڈالا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، وہ یکایک اسی وقت فوراً وہ ان کے جو بنایا ہوا وہ جھوٹ کا پرندہ تھا اسے نگلنے لگا. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اس کہتے ہیں جو بات گھڑ کر تیار کی گئی ہو، گڑنتو بات، جو جھوٹ موٹ سے ایک بات بنا لی گئی. تو جو انہوں نے وہ جھوٹیاں رسیاں ڈالی ہوئی تھیں حقیقت میں تو وہ سانپ کچھ نہیں تھے، تو ان کو اس نے نگلنا شروع کر دیا. یا بعض مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ جو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر سیر کیا تھا، خیالات پر جو انہوں نے اثر ڈالا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ڈالنے کا اثر ہی ہوا کہ ان کے خیالات واضح ہو گئے. انہیں حقیقت ان کے سامنے کھل کر آ گئی کہ یہ تو وہی رسیوں کی رسیاں لاٹھی ہیں، جن کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ جھوٹ جو ان کا تھا وہ جھوٹ آشکارا ہو گیا، کھل کر سامنے آ گیا کہ یہ تو کوئی سانپ نہیں ہے، ویسے لاٹھیاں اور ڈنڈے پڑے ہوئے دل کا فرمایا. اور جب جادوگروں نے بھی دیکھا یار یہ جادو نہیں، جو ہم نے کیا اس کا توڑ جادو سے تو نہیں کیا جا سکتا. ہمارے صرف جادو کو توڑا ہی نہیں ہم نے بلکہ ناکام کر دیا، اور ہم ملک کے نامور جادوگر ہیں. اچھا جتنے بھی اس سے پہلے بھی جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ حرکت کرتے تھے اسی طرح کی، لیکن وہ ہر دفعہ موسیٰ علیہ السلام کی نکالی تو کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے اس عمل کا، اس معجزے کا توڑ ان کے پاس نہیں تھا. جیسے اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ پر بھی فرمایا نا کہ ان پر اللہ نے 9 قسم کے عذاب نازل کیے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ. مینڈک ہی مینڈک، پانی دریائے نیل کا خون بن گیا. اب فرعون ان جادوگروں کو کہتا تھا کہ تم بھی اس کا کوئی توڑ پیش کرو، لیکن ان کے پاس کوئی توڑ نہیں تھا. یہ تو کرتے تھے کہ فرعون کو مطمئن کرنے کے لیے پانی کے اندر تھوڑی سی بالٹی پانی کی لی، اس کے اندر ہی کچھ ایسا جادو کے ذریعے سے اس کو بھی خون میں بدل دیا. وہ خون میں تو تبدیل کر دیتے کہ آنکھوں کا
اثر ایسا ہوتا تھا آنکھوں پہ یا خیال پہ ایسا اثر ڈالا جاتا تھا کہ دیکھنے والا سمجھتا تھا یہ خون ہے. یا اسی طرح انہوں نے بھی کیا ایک برتن لیا, اس میں کچھ ایسے پھونک مارا یا کوئی چیز ڈالی, وہاں سے مینڈک نکلنے شروع ہو گئے, یوں لگا جیسے مینڈک کچل رہے ہیں. فرعون کہتا تھا کہ تم اس کو چھوڑو, کچھ توڑ پیدا کرو. ہر طرف مینڈک ہی مینڈک ہے, سوتا ہے تو ہر دائیں بھی مینڈک بائیں بھی مینڈک, ہر طرف کھانے پینے میں مینڈک. پورا دریا وہ پانی کی قلت ہو گئی, وہ خون کی صورت میں کئی دن تک بہتا رہا. کہا اس کا توڑ کرو, لیکن ان کے پاس توڑ نہیں ہے, کیونکہ جو حقیقت ہے اس کو جادو کے ذریعے سے نہیں ختم کیا جا سکتا. ہاں جادو کو جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے ایک سچائی اور حقیقت کے ذریعے. یہی کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جادو کو ختم کیا. جو انہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں پورے ملک سے جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا, بے شمار لاٹھیاں اور رسیاں انہوں نے ڈالی, پورا میدان رسیوں سے سانپوں سے گویا بھرا ہوا نظر آ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی ایک ہی لاٹھی ڈالنے نے ان کے سارے اس پلان کو, سارے پروپیگنڈے کو, سارے جھوٹ کو ختم کر دیا. چاہے حقیقت ان کو نگل لیا ہو یا جو انہوں نے دماغ اور آنکھوں پہ اثر ڈالا تھا اس کو ختم کر دیا ہو, جو بھی صورت سامنے آئی, باہر کا اس ایک ہی لاٹھی نے ان کے سارے توڑ جو ہے وہ کر دی. وہ سمجھ گئے, حقیقت تو جانتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے, یہ یقیناً خدائی طاقت و قوت ہے. اسی لیے فوراً فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین, وہ جادوگر اللہ کی حضور فوراً سجدے میں گر پڑتے ہیں اور سجدہ ریز ہو کر اعلان و اعتراف کرتے ہیں, قالوا آمنا برب العالمین, ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے. موسیٰ اور ہارون کے رب اور پروردگار پر ہم ایمان لے آئے, رب موسیٰ و ہارون. قال آمنت, فرعون بڑا دل ملایا, یہ کیا ہو گیا, مجھے تو بڑی سبکی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا, شکست ہو گئی میری, اب تو میری حکومت بھی خطرے میں ہے. ایسا حکمران طبقہ بڑا تیز ہوتا ہے, وہ فوراً کوئی نہ کوئی ایسا اس کا حل نکال لیتا ہے کہ عوام کو مزید گمراہی کی دلدل میں دھکیل دے. اب جب دیکھا کہ یہاں تو لوگ متاثر ہو رہے ہیں جادوگروں سے اور وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے, موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے, اس نے پیترا بدلتے ہوئے فوراً کہا, کیا کہتے ہیں, قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم, جادوگروں کو ڈانٹ کر کہتا ہے کہ تم تو اس سے پہلے ہی ایمان لا چکے تھے, میں تمہیں موسیٰ کے مقابلے کا حکم دیتا اس سے پہلے ہی تم اس پر ایمان رکھتے. آمنتم لہ قبل ان آذن لکم, میرا حکم دینے سے پہلے ہی تمہارا ساز باز تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. بلکہ اس نے اگلا جملہ کہا, انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر, یہ تمہارا بڑا گرو ہے, بڑا تمہارا استاد ہے. علمکم السحر, جس نے تمہیں جادو سکھلایا, یہ تو تمہارا استاد ہے, اور تم استاد پر تو پہلے ایمان رکھتے تھے, اور یہ سارا تم نے دکھلاوا کیا ہے ہمیں شکست دینے کے لیے, تو عوام کو گمراہ کرنے کے لیے. یہ کہتا ہے کہ یہ تمہاری ملی بھگت ہے. فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, اب ساتھ ساتھ دھمکی بھی لگائی جادوگروں کو گویا ایمان سے روکنے کے لیے. کیا کہتے ہیں, جلدی تمہیں پتہ چل جائے گا. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ, میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا, دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں میں تمہارے کاٹ دوں گا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ, اور تم سب کو سولی چڑھاؤں گا. لیکن ایمان یاد رکھو, سچا ایمان کہ وہ جب انسان کے دل میں آتا ہے, چاہے لمحہ بھر کے لیے ہو, انسان میں وہ قوت اور طاقت اور دلیری پیدا کر دیتا ہے کہ بڑے سے بڑے ظالم کا ظلم, اس کی بڑی سے بڑی دھمکی, اس کی بڑی سے بڑی سزا اس ایمان کی اس قوت کو, اس کی چاشنی کو وہ متزلزل نہیں کر سکتی. چنانچہ ایمان دل میں کیسا پیدا ہوا, اس کی کتنی بڑی طاقت و قوت تھی کہ اتنی ساری دھمکیوں کے باوجود, اور صرف اس نے دھمکیاں ہی نہیں دی, عمل بھی کیا. ان جادوگروں کو اس نے سخت سزائیں دی, شہید کر دیا, لیکن ایک بھی اپنے ایمان سے متزلزل نہیں ہوا, اس نے ایمان نہیں چھوڑا, شہید ہو گئے. بلکہ ان کا تو اس سزا کے ساتھ ساتھ اللہ کے حضور یہ کہنا تھا, دعائیں کرتے چلے جاتے تھے
قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، کوئی بات نہیں ہے، لا ضیر، ہمیں کوئی اس پر غم نہیں ہے، جو تو تکلیفیں دینا چاہتا ہے، ظلم کرنا چاہتا ہے کر لو، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم نے تو یہ ظلم نہیں بھی کرو گے آخر کار ہم نے مر کر اپنے رب کی حضور ہی پہنچنا ہے نا، انا الی ربنا منقلبون انا نطمع، ہم تو ان سزاؤں اور تکلیفوں سے یہ امید رکھتے ہیں، طمع رکھتے ہیں کہ یغفر لنا ربنا خطایانا، کہ ہمارا رب ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، اس سے پہلے جو غلطیاں قصور ہم سے ہوئے ہیں وہ معاف کر دے گا، ان کنا اول المؤمنین، کیونکہ ہم پوری قوم میں سے سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر، ان کنا اول المؤمنین، اور موسیٰ علیہ السلام پر باقی قوم ایمان لے آئی یا نہیں لے آئی فرعون کی، تو معلوم یہی ہوتا ہے قرآن کے مطالعے سے کہ باقی ایمان نہیں لے آئے، کیونکہ قرآن نے دوسری جگہ پر ذکر کیا ہے وما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، موسیٰ علیہ السلام پر صرف چند نوجوان ہی ایمان لے آئے تھے فرعون کی قوم میں سے، وگرنہ اکثروں نے انکار ہی کیا، وہ فرعون کے اسی پروپوگنڈے، جھوٹے پروپوگنڈے کے زد میں آ گئے اور اسی کے پیچھے چلتے رہے۔ قرآن مجید نے یہاں اس مقابلے کا تذکرہ کیا ہے، آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کا وہ آخری معاملہ کہ اپنی قوم کی آزادی کے لیے جو انہوں نے آخری اقدام کیا، اس کا تذکرہ اگلی رکوع میں ہے، اس پر انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ